اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اتباع کرو، نہ چلو، کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا، سارا معاملہ بنا، اور جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم، اے رب، مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، مجھ سے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا، تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا، ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حقدار، جنت کے مستحق نہیں رہیں گے، کھلا دشمن۔ لیکن حضرت جی نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے قرآن کھولا، تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے ہمارے، اسے یرانے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے، یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے تے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنے نہیں چاہتے، جو چل رہی اس کی، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنا ہی اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتھو نہیں، اے بھی نال ہو، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو، یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتھو نہیں، صرف دل بھی ساتھ جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو کیا کرے گا؟ اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا،
جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا۔ وہی کتا، اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہے، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو۔ یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ خود کہہ رہے ہیں، خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن ہے، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے۔ ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے۔ اس لیے ذرا ایک کی نسخہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے، میرے اللہ مینوں بچا لے، میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے۔ تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے، پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ خود ہی کہہ دیا، اس کو خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے، الا، جو تیرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ کو پکاریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا حضرت۔ جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے، اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت تو پوری جا رہی ہیں، اس وقت تو پورا جناب نہیں ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے حضرت، اور یاد رکھیے گا حضرت اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نہ مجھ سے گناہ کروانے لے جائے۔ اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس
یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. بس بات آئی فوراً دے طلاق، ہو گئی طلاق. اس طرح ہو نہیں رہا. ایک بزرگ تھے، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے. یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان. اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں. پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے. بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ، بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان. بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی. ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا. اب وہ سردی بڑی تھی حضرت، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے. تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل. اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے. اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی. تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں. چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے. ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی کہ تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا. اس نے چادر نہیں باندھی. اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے. اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی. اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی. دونوں اپنا اپنا کام کرتے، لیکن ہم اکثر حضرت اب دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ عنہ میں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں، خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا. خدا معاف فرمائے، اب آتا ہے خیال حضرت اندر، جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان وہ آگے سے پھر. اور اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی. لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا. وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ درجی مجھے سینما میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا. ہم کہتے ہیں نا یار دل کرتا ہے کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے. وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں. وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے. نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے. حضرت اتنا اس کے پاس ہے. اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار، بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا.
نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو۔ غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوگا، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے، شاید میرا ام سلیم تھی، شاید اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے۔ وہ جب خامند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خامند آیا نا، وہ بیوی کو اس حال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا۔ گئے جا کے بچے کو، حالانکہ بچہ انتقال کر چکا ہے، کھانا اچھا بنایا تھا، خامند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت، تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے، کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا، یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا۔ اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا، تو پھر کیا ہے، پھر حضرت کار پانڈے کھڑکڑے دینے، کار پانڈے کھڑکڑے دینے، 1 ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، معمول بن گیا لوگوں کا۔ وجہ دین نہیں آتا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بس، جدھر اس کو غصہ آیا سب ختم کر دیا، دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، چل ایسے لے وہ غصے سے میں ٹھنڈا پہ جاؤں، میاں نہیں سمجھنے کو تیار، چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوتی ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے، چل اس وقت تھوڑی سی ہے میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا۔ نہ عورت کو اس بات کا خیال ہے، بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر آیا ہے،
میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں حضرت جی، یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے ویسے کیا، وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے. آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی حضرت جی. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت جی، کیونکہ کیمرہ لگا تھا، انہیں بھی گل چکی جانی ہے. دیکھو جی ایک ہی کہنا ہے، آپ کو بڑی کم ملیں گی حضرت جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اس نارووال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوئیں جی ولی نے، بابے ہوری تے ہیں نال مائی ہوری بھی ولی ہیں. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اماں جی ولیہ کی میں بن گئی ہیں. وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لگتے سن. فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کی میں بن گئی ہیں. تو فرماتے ہم آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں بہا دندے ہیں، یہ ولی کی میں بنی ہے. وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اماں جی کو کہتے ہیں پلی یہ لوگ کہ پتہ نہیں پرنا کتنے وے جا حضر اندر ویخ لگتا ہے کہ اندر ہی چھڑ آیا. اللہ پرنا بابے ہوراں دے مونڈے تے. وہ اماں جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویخ کے نا تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی، تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہاں تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اتتے ہی ہے. کہندے نے او بس عمر زیادہ ہو گئی نا مینوں نہیں یاد رہتا. فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جی کہ میں ولیہ بن گئی ہے. کہتے میں نے عرض کی، فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھ گیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی. یہ اس لیے ولی بن گئی ہے، یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے. پتہ اس کو پہلے بھی تھا یہ کپڑا میرے مونڈے تے، میں جو آکھ بیٹھا تھا جا اندر جا کے ایک باری ویکھ گیا، اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لحاظ. لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے نہیں کیوں کریے بھئی کیوں شہندہ تو میں پتہ نہیں ہے او دے واسطے کرنا ہے. کیوں شہندہ نہیں میں پتہ او دے نہیں کرنا ہے. کرو گے او دے کلو اجر پاؤ گے حضرت جی، نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ جو اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی. ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے. اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا حضرت جی، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے حضرت جی. اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے حضرت جی. اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو دیکھو نا حضرت جی. اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے، ایک ہی کام ہے نا حضرت جی صاحب. کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے انہوں. جڑا انہوں نے جس طرح ساڑی باپڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی، لینڈ مین لینڈ سپرینٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال، وہ ایس بھئی ایک ہی کی ڈیوٹی نا. وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں. لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو، وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں. تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو سکول بھیج بھی رہی. بھائی تھوڑا سمجھ تو ہوئی اس کو. تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی. ایک ڈیوٹی نہ بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ تو، اس کو تھوڑا سمجھ گیا، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو. تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے. تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر. تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں ہوتے رہی، یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی. اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے. مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی، وہ لڑنا ہے یہ بار بار ملے. اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے. یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحب حسن نا
بڑیاں ڈاڈیاں سن اللہ رہی نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے دیکھن تے طور پر بول جن سارے یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی اور حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی وہ کوئی بندہ نہ حضرت کو ملن آ گیا اس نے دروازے پہ دستک دی آپ تو گھر نہیں تھے وہ بھی صاحب نے دروازہ کھولا اس نے کہا جی انہوں نے کہا کہ جی شیخ میں کہا کیڑا شیخ جھوٹا شیخ چھوٹا پھٹے گا نہ کم نہ کام جا ایویں ٹائم ضائع کرنے کتنے آ گیا کوئی نہیں شیخ وہ بڑا حیران چنگی گل وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا وہ بڑا حیران انہیں کیا وہ کار کی تھی وہ کہتی ہے کیڑا شیخ وہ کہتی ہے کیڑا شیخ ایویں تو ٹائم ضائع کرنا آ گیا ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تھی کی سی فرمایا یار اللہ واسطے ادیاں میں سن لینا وا تو پھر اللہ دے حکم نہ لے میریاں سن لینا ہے اللہ کے لیے کرنا پڑتا اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو محبت کرو ایک دوسرے سے اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے ہے نہ رہی جو بات دل میں آئی بس اس میں چلیں اس کو تولو قرآن و حدیث یہ وزن پہ اس کا وزن کرو یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے قدر کرو یار ایک دوسرے کو سمجھو بیوی میاں کو سمجھے اور میاں بیوی کو سمجھے وما علینا الا البلاغ المبین